السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک سے زائد نمازوں کو اکٹھے پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ایک سے زائد نمازوں کو عذر، بلا عذر یا معمولی عذر جیسے کہ دکان، ملازمت، سفر وغیرہ کی وجہ سے اکٹھے پڑھنا کیسا ہے؟ عرفے اور مزدلفے میں جمع کرنے کے علاوہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کو قضا کرنا یہ تو گناہ ہے، اور نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا، عرفے اور مزدلفے میں جمع تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہر نماز کو وقت پر پڑھنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ تو گناہ ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز چھوڑ دی، اب اس نماز کو آپ عشاء میں پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ کر کے پڑھ رہے ہیں تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، دو نمازوں کو ایک ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، تو وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کی بات ہے۔ نماز اپنے وقت پر فرض ہے، چاہے وہ آپ نے قضا کی ہو عذر کی وجہ سے بغیر عذر کے۔ بہرحال نماز آپ نے جب قضا کر دی، عذر کیا ہے؟ آپ اس کو عذر کہو گے کہ میں صاحب وہ دکان پر بیٹھتا ہوں، میری جاب ہے، میں فلاں ہے، میں بزی رہتا ہوں، تو یہ عذر نہیں ہے۔ آپ کو اگر ٹوائلٹ لگے تو ساری چیزیں چھوڑ کے آپ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ نماز تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ نماز کے ٹائم پہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ دکان ہے، چھوڑ دو، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھو۔ نماز وقت پر فرض ہے۔ جاب کر رہے ہو تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اب نماز پڑھنے جاؤ، لیکن نماز آپ قضا نہیں کر سکتے، چاہے عذر ہو چاہے بغیر عذر ہو، نماز بہرحال وقت پر فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، بہرحال نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز اگر قضا کر دی تو بعد میں آپ توبہ کر لو تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز قضا آپ نے پڑھ لی تو یہ جو آپ نے نماز قضا کی ہے تو توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ قضا کرنے کا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن وقت سے پہلے ہی آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز وقت پر فرض ہے۔ وقت سے پہلے آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سفر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ نے سوچا چلو عصر کی بھی پڑھ لیتا ہوں، تو وقت سے پہلے آپ نماز پڑھ لو گے تو نماز ہوگی نہیں۔ یہ اسی طرح سے آپ کو سفر پہ جانا تھا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی چھوڑ دی، آپ نے سفر میں تھے، آپ نے مغرب میں پڑھ لی، تو یہ جو آپ نے جان بوجھ کر قضا کی ہے نا، تو یہ قضا کرنے کا گناہ پڑے گا۔ تو نماز اگر آپ قضا کر دیتے ہو، بعد میں پڑھتے ہو، تو اللہ کی ذات سے امید اللہ قبول فرما لے اور توبہ کرنے سے یہ قضا کرنے کا گناہ معاف فرما دے۔ لیکن وقت سے پہلے اگر آپ پڑھ لو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک صورت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ صورتاً آپ جمع کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ صورتاً جمع کرنا کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت 4 بجے ختم ہو رہا ہے، تو آپ نے 3:55 پر ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کا ٹائم بالکل آخری وقت میں آپ نے ظہر کو پڑھا، ٹھیک ہے، 3:55 پہ آپ نے پڑھا، 4 بجے ٹائم ختم ہو رہا تھا، تو جیسے ہی 4 بجے ٹائم ختم ہوگا ظہر کا تو فوراً عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے 3:55 پر ظہر کی نماز پڑھی اور 4 بجے آپ نماز پڑھ کے فری ہوئے، جیسے ہی 4 بجے تو عصر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو ایک نماز کو آپ نے بالکل آخری وقت میں پڑھا اور دوسری نماز کو آپ نے بالکل شروع وقت میں پڑھ لیا۔ تو یہ صورتاً جمع کرنا تو جائز ہے، لیکن آپ وقت سے پہلے پڑھ لو یا وقت گزرنے کے بعد قضا کر کے پڑھو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو صورتاً آپ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹیشن آئے گا یا ایک جگہ آپ رکیں گے تو وہاں ظہر کی نماز کا ٹائم بالکل آخری ہوگا، تو پڑھ لو گے آپ، تو ٹھیک ہے، آپ نے سفر پر تھے، آپ سفر سے جب آپ فری ہوئے، جہاں آپ کو رکنا تھا وہاں پر رکے، تو ظہر کی نماز میں 5-10 منٹ تھے، آپ نے جلدی سے ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر آپ کو وہاں سے چلنا تھا، تو ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہوا، فوراً عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ تو یہ صورتاً جمع کرنا تو جائز ہے، لیکن حقیقتاً جمع کرنا، وقت سے پہلے پڑھنا، وقت گزرنے کے بعد پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ دکان اور یہ جاب، یہ تو بہانے ہیں بلا وجہ کے، سارے کام ہوتے رہتے ہیں جاب میں، ڈنر بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کر رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، نماز کے لیے صاحب ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں یا 99 نام سے زیادہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت زیادہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جو یہ 99 نام ذکر کیے جاتے ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے،
اسی لیے حدیث میں 99 نام کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ جو 99 نام مشہور ہے، ان 99 ناموں کی فضیلت ہے، اسی لیے حدیث میں ان 99 ناموں کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ فرشتے فیمیل ہیں یا میل ہیں؟ فرشتے نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں۔ اب قرآن مجید میں جن آیات میں فرشتوں کو میل اور فیمیل اور میل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ ایک کلام کرنے کا طریقہ ہے، ورنہ فرشتے نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں۔ مجھے امید ہے یہ 3 سوالوں کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔